الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 130 سے شروع کریں گے، 130 سے 141 تک، آیت نمبر 130 سے 141 تک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق اللہ العظیم۔ یہ پہلے سپارے کا آخری رکوع ہے۔ آج ہم انشاءاللہ پہلا سپارہ مکمل کریں گے۔
گزشتہ رکوع سے یہ بات چل رہی ہے کہ تمام مذاہب، چاہے وہ آسمانی مذاہب ہوں یا غیر آسمانی مذاہب، تمام مذاہب اپنی نسبت، اپنا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ایک حقیقت بیان فرما رہے ہیں کہ ابراہیم کا طریقہ کیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی کیسے گزاری اور تم لوگ اپنی زندگی کیسے گزارتے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ۔ اب کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے نفرت کرے، یا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، کہ کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے منہ موڑ لے۔ فرمائے کہ جس نے خود اپنے آپ کو حماقت اور جہالت میں مبتلا کر لیا، اس کے سوا کون یہ حرکت کر سکتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے ہٹنا حماقت اور جہالت ہے۔ صرف ان سے اپنی نسبت قائم کرنا یہ کافی نہیں ہے، اور یہ مغفرت کے لیے، بخشش کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلنا، ان کے اسوے پر عمل کرنا۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ جو بھی ابراہیم کے طریقے سے منہ موڑتا ہے وہ دراصل حماقت اور جہالت میں مبتلا ہے، یعنی بے وقوف ہے، اس لیے کہ ابراہیم کا طریقہ وہ ہے کہ جو اللہ نے بتایا۔ آگے فرمائے کہ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ابراہیم تو وہ شخص ہے جس کو ہم نے دنیا میں اپنے کام کے لیے چن لیا تھا۔ اصطفینا، ہم نے چن لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ہم کہتے ہیں نا محمد مصطفیٰ، یہ مصطفیٰ اور اصطفینا ہو ایک ہی چیز ہے، کہ جنہیں اللہ نے چن لیا ہے، جنہیں اللہ نے اپنے کام کے لیے چن لیا ہے۔ ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ جو اللہ کا ہو جائے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ تمام انبیاء کے بارے میں، تمام قوموں کے بارے میں، تمام افراد کے بارے میں اللہ کی یہی سنت ہے، اللہ کا یہی طریقہ ہے کہ جو اللہ کا ہو جائے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اللہ پھر اسے اپنے کام کے لیے، اپنے دین کے لیے پسند کر لیتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ ایک حدیث میں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ اپنے بندوں میں سے کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اسے دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں۔ یعنی دین کو پڑھنا، دین کو سیکھنا، یہ اللہ کی طرف سے ایک بھلائی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے۔ پھر فرمائیں کہ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں اس کا شمار صالحین میں ہوگا، ابراہیم علیہ السلام۔ یعنی دنیا میں ہم نے اسے اپنے کام کے لیے چن لیا ہے، اور آخرت میں اس کا شمار بھی صالحین میں ہوگا۔ اذ قال له ربه اسلم، یہ ہے وہ خوبصورتی، یہ ہے وہ اصل بات جس کی وجہ سے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا تھا، پسند کر لیا تھا۔ اذ قال له ربه اسلم،
اس کا حال یہ تھا کہ جب اس کے رب نے اس سے کہا کہ مسلم ہو جا، یعنی اسلم کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو میرے حوالے کر دے، اور اسلام یہی ہے، اسلام کا مطلب یہی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں، اپنے معاملات کو، اپنے فیصلوں کو، اپنی زندگی کو، اپنے اٹھنے بیٹھنے کو، زندگی کے بڑے فیصلے ہوں، چھوٹے فیصلے ہوں، تمام معاملات میں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں۔ اس سے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ اللہ کے حوالے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بس مسجد میں بیٹھ جائیں اور پورا دن اللہ کی یاد میں گزاریں اور دنیا سے کٹ کے رہ جائیں، ایسا نہیں ہے، ایسا کوئی تصور اس دین میں نہیں ہے۔ آپ دنیا کے سارے معاملات چلاتے رہیں، اپنی جاب پہ جائیں، اپنا کاروبار کریں، اپنے فیملی کو دیکھیں، شاپنگ کریں، دنیا کے سارے معاملات آپ کے چلتے رہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کبھی اللہ کو نہ بھولیں۔ جیسے اللہ نے فرمایا کہ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، سورہ نور میں اللہ نے فرمایا ہے کہ دیکھو دنیا کی مصروفیات، تمہارے کاروبار، تمہاری جاب، کہیں تمہیں اللہ سے دور نہ کر دے، کہیں تمہیں اللہ سے غافل نہ کر دے۔ ہاں، دنیا کے سارے معاملات چلاتے رہیں، سارے کام کرتے رہیں، اور ساتھ ساتھ اللہ کو یاد رکھیں۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے جو ہمارا دین ہم سے چاہتا ہے۔ اذ قال له ربه اسلم، اس کا حال یہ تھا کہ اس کے رب نے اس سے کہا کہ فرما بردار بن جا، اپنے آپ کو میرے حوالے کر دے۔ قال اسلمت لرب العالمین، تو اس نے فوراً کہا کہ میں مالک کائنات کا فرما بردار ہو گیا۔ اور یہی خوبصورتی صحابہ کی بھی تھی، صحابہ کی خصوصیت بھی یہی تھی کہ سمعنا و اطعنا، بات سنی اور فوراً اطاعت کے لیے دوڑ پڑے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، مسجد میں کسی شخص سے کہا گیا کہ بیٹھ جاؤ، لیکن یہ جملہ، یہ الفاظ آپ کے منہ سے نکلے ہیں، اس وقت ایک شخص دروازے سے داخل ہو رہا تھا، وہ دروازے میں ہی بیٹھ گیا۔ تو لوگوں نے اس سے کہا کہ تم سے تو نہیں کہا تھا،